پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو آنے والی ہر پریشانی سے مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا بابرکت وظیفہ بتانے والے ہیں، اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو سکتی ہے، آپ کا ہر بگڑا کام بن سکتا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کا ناممکن سے ناممکن کام بھی ممکن نظر آئے گا۔ آپ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ جس جگہ جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ کامیابی بلندیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ پیارے عزیز دوستو، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بابرکت صورت نازل فرمائی ہے جسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے، اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ حضرات ناممکن کام کے لیے بھی اس صورت کو پڑھیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے ناممکن کام کو بھی ممکن فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ حضرات کسی بھی جائز تمنا کے لیے، یا پھر آپ حضرات ابھی تک بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں بے برکتی، تنگ دستی، غربت ہے، آپ حضرات غریبی سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جنہیں شفا نہیں مل رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دوا چل رہی ہے، یا پھر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں نظر لگ جاتی ہے، کبھی آسمانی کبھی کسی بندے کی نظر لگ جاتی ہے، یا پھر آپ حضرات اپنے گھر کی پریشانیوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار نہیں ہے، یا پھر ہماری وہ بہن جو پریشان ہیں، ان کے شوہر ان کے فرما بردار نہیں ہے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، یا پھر آپ حضرات کسی سے اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے نہیں مان رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے اس صورت کو سنیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے بڑی سی بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، بہت ہی زیادہ بابرکت صورت ہے، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس صورت کو سنیں، اس کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ قرآن مقدس کی صورت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، اس صورت کو دل سے ایک مرتبہ ضرور سنیں اور صدقے کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں صورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.